السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں عید مباہلہ کے تعلق سے کچھ اپنے خیالات پیش کروں گی جو میں نے پڑھا۔ تو شروع کرتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہوا یہ کہ جب دین اسلام کی تبلیغ کے لیے تائید الہی آ گئی کہ اب آپ کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کیجئے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو آپ نے اپنے دور اور قریب کی دنیا میں اپنے اللہ تعالیٰ کی حقانیت اور وحدانیت کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ ان میں ایک نصرانیوں کا گروہ بھی تھا جہاں پہ آپ کا پیغام پہنچا۔ چنانچہ ان کا ایک وفد آپ سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ وفد بہت زیادہ اس سے آراستہ تھا، ہیرے جواہرات اور کے زیورات اور خلعت سے، شاہانہ خلعت سے۔ چنانچہ آپ نے ان کے ساتھ وہ نہیں کیا، معاملہ نہیں کیا، ملاقات نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا ایک صحابی سے کہ ہم نے تو آپ کے نبی کی بڑی تعریف سنی ہے اخلاق کی، اور ہم آئے ہیں تو وہ ہم کو ملاقات کا شرف بھی نہیں دے رہے ہیں۔ صحابی نے کہا یہ جو آپ نے لباس فاخرہ زیب تن کیا ہوا ہے، اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ سادہ لباس میں آئیے گا تو پھر ہمارے نبی آپ سے ملاقات کا شرف بخشیں گے۔ اگلے دن وہ وفد سادہ لباس میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ملاقات کا شرف بخشا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، ہم اس کو کیسے تسلیم کر لیں جبکہ مریم کنواری تھیں اور ان کے بطن سے اس بچے نے جنم لیا ہے، تو ہم ان کو خدا کا بیٹا ہی مانیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام بھی بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، بن ماں کے، تو اس کو تسلیم کیا جائے کہ یہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، خدا ان چیزوں سے مبرہ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے۔ وہ وفد جو تھا وہ حجت پہ اتر آیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر مباہلہ کر لیتے ہیں۔ وہ مباہلے پہ راضی ہو گئے۔ مباہلہ یعنی خدا کے حضور ایک طرح سے یہ بات کہ اگر تم سچے ہو تو تم جھوٹے ہو تو تم پہ خدا کی لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے، اور جو بھی جھوٹا ہوگا۔ چنانچہ اس کے لیے 24 ذی الحجہ کا دن مقرر ہوا۔ 24 ذی الحجہ کی ابھی صبح نہیں ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان رحمۃ اللہ علیہ کو، جو آپ کے صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ان کو کہا کہ جا کے ایک کمبل دیا اور 4 لکڑیاں دی کہ جاؤ جا کے اس کا سائبان بنا دو نجران کے میدان میں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے جا کے سائبان بنا دیا۔ اب صبح جب ہوئی تو شرجیل جس کا نام تھا، سردار جو راہب اعظم تھا ان کا، وہ اپنے ساتھ 70 راہبوں کو لے کر آیا، اور اس کے لیے وہ ہو گیا تھا، قرآن پاک میں آئے تھے تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے مردوں کو اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔
تو وہ لے کر آئے تھے 70 تو یہ راہب تھے، باقی ان کے اور جو تھے وہ تھے افراد. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وفد تیار کیا اور آپ تشریف لے گئے نجران کے میدان میں. اب وہاں تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ اپنے قبیلے کو لے کر آئیں گے، اپنے دوستوں کو لے کر آئیں گے، اپنے فالوورز کو لے کر آئیں گے، تو سمجھ لو ان کے پاس دلیل نہیں ہے اور یہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں. اب انہوں نے دیکھا کہ آ کون رہا تھا، کون ہستیاں آ رہی تھیں. سب سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور انگلی تھامے ہوئے آپ کی امام حسن علیہ السلام، اور ان تین ہستیوں کے پیچھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور بی بی فاطمہ کے پشت پر جناب امیر علیہ السلام چل رہے تھے. تو اس طریقے سے یہ 5 افراد کا قافلہ جب میدان میں داخل ہوا تو راہب اعظم نے دیکھا اور کہا کہ یہ وہ ہستیاں دیکھ رہا ہوں میں کہ یہ اگر کہیں گی تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے کھسک جائیں گے، اور مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، ہم سب فنا ہو جائیں گے اگر انہوں نے ہمیں بد دعا دینے کو ہاتھ اٹھا دیے. چنانچہ وہ وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ ہم جزیہ دیں گے آپ کو اور مباہلہ نہیں کریں گے. یہ تاریخ اسلام کی پہلی فتح تھی جو سامراج کے مقابل مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی، اہل بیت کے گھرانے کو. تو اب اس نے کہا کہ جزیے میں کافی وہ تھی، طویل تھا وہ شرائط جو تھیں، اور بڑی خوش اسلوبی سے وہ جزیے پہ راضی ہو گئے. جب سارے معاملات نمٹ گئے تو بڑے راہب نے کہا چلو اب. تو 2 راہبوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیجیے، ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات چاہتے ہیں. تو وہ راضی ہو گیا. تو یہ 2 راہب قریب آئے آپ کے پاس، اور آپ سے ایک راہب نے کہا کہ میری عمر 35 سال ہے اور میری شادی کو کئی سال ہو گئے ہیں اور میرے یہاں فرزند نہیں ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ دعا دو بیٹے کی. جناب امام حسین علیہ السلام جو کہ گود میں تشریف لائے تھے میدان نجران میں، ان کی عمر کتنی ہوگی سوچیے آپ. اور وہ اس وقت آغوش مبارک میں کھڑے ہوئے تھے زانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ریشے مبارک سے کھیل رہے تھے. جب آپ نے سنا کہ آپ سے حضور پاک نے بیٹے کی فرمائش کا کہا ہے تو آپ نے دعا دی. اس نے کہا اور چاہیے، آپ دعا دیتے گئے، 7 بیٹے ہو گئے. اور یہاں تک کہ حضرت جبرائیل امی آ گئے 7 بیٹوں کے بعد اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ فرزند کو روکیے ورنہ تو روئے زمین راہب کے بیٹوں سے ہی بھر جائے گی. اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ماتھے کو دیکھ کہا تھا کہ تمہاری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے. لیکن دیکھیے یہاں پھر وہ آ جاتی ہے نا بات، لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو سوائے دعا کی کوئی چیز نہیں بدل سکتی ہے. تو دعا کس نے کی؟ امام حسین علیہ السلام نے. اور پھر تقدیر کے محکم لکھے ہوئے کو بھی مٹا دیتے ہیں. رب عالم کہہ رہا ہے تقدیر کے محکم لکھے ہوئے کو بھی مٹا دیتے ہیں. کیسے مٹا دیتے ہیں؟ دعا کے ذریعے. تو دعا کون دے رہا ہے؟ نبی کریم کے وہ نواسا جو ابھی گود میں ہے. اور پھر وقت گزر گیا، مباہلہ کا وقت گزر گیا اور کربلا آ گئی. کربلا جب ہو چکی، برپا ہو چکی،
اور اسیران کربلا گزرے ایک راستے سے، غلغلہ تھا، اس چرچ کا راہب باہر آیا کہ یہ کیسا غلغلہ ہے، یہ کیسا شور ہے۔ اس نے دیکھا کہ نیزوں پہ بلند ہیں شہداء کے سر، اور چلا جا رہا ہے، خواتین ہیں اونٹوں پر بے خانمہ۔ اس نے پوچھا کون ہے یہ، کیسے سر ہیں؟ تو بتایا کسی نے اس کو کہ یہ نبی کا نواسے کا سر ہے۔ راہب کو وہ وقت یاد آ گیا کہ یہ جس نواسے نے مجھے بیٹوں کی دعا دی تھی۔ بس راہب نے کہا کہ کیا تم مجھے آج کی رات کے لیے یہ سر دے دو گے؟ تو وہ جس کے جو تھا سر مبارک پر پہرے دار ملعون، اس نے نیزے پہ جو لے کے چل رہا تھا، اس نے کہا ہاں میں اتنی اشرفیوں کے بدلے ایک رات کے لیے دوں گا۔ اس ملعون نے اشرفیوں کی تھیلی لی راہب سے، اور سر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر مبارک راہب اعظم کی گود میں آ گیا۔ اب وہ گیا اپنے چرچ میں، اور اس نے اس پتھر پہ غسل دیا سر مبارک کو، جو آج بھی موجود ہے 1400 برس گزرنے کے بعد بھی، اور روز عاشورہ اس پتھر سے تازہ خون بہتا ہے۔ یہ سب لا تعداد مومنین زیارت کر چکے ہیں۔ خیر وہ اندر لے گیا، اس نے سر مبارک کو غسل دیا اور تمام رات اپنے زانوں پہ لے کے بیٹھا۔ صبح وہ بتا رہا تھا کہ ایک نور ساتے رہا تمام رات اس کے زانوں سے، سر مبارک سے۔ صبح ہوئی تو اس نے اشرفیوں کی تھیلی تو رات کو ہی دے چکا تھا، لیکن صبح ہو کے اس نے سر مبارک تو واپس کیا اس ملعون کو، لیکن خود چرچ سے دستبردار ہو کے، اور وہ اسیران کربلا کے قافلے کے ساتھ چل دیا، اور اس طرح سے وہ شامل قافلہ ہوا، یزید کے دربار میں پہنچا۔ وہاں پر اس نے اعتراض کیا جو کچھ پیش آ رہا تھا خانوادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو جب اس نے اعتراض کیا تو پھر اس کو کہا گیا کہ اس کو نکال دو دربار سے۔ تو جو بھی اعتراض کر رہا تھا اور دربار سے نکالا جا رہا تھا تو اس کا جلاد باہر لے جا کے اس کا سر قلم کر دیتے تھے۔ جو میری معلومات ہیں، اگر کسی اور کے پاس معلومات ہیں تو وہ مجھ سے شیئر کرے۔ جو میری معلومات ہیں کہ اس کو دربار سے نکال کے لے جایا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلا گیا، زمین کھا گئی کہ آسمان نگل گیا۔ یہ تھی مباہلی کی داستان، جس میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ساری دنیا میں اس ایک واقعے سے سربلند کر دیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ میں بہت سی دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو شاد و آباد رکھے، اور ہمیشہ دین اسلام پر مستقیم رکھے۔ جب روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو ہم کہہ سکیں کہ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے ذریعے سے ہمارے دل روشن ہیں، اور ہم آپ کے حضور شفاعت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔